میرا سوال یہ ہے، میں اپنی ایک کنال زمین آپ کے پاس 8 ماہ کے لیے فروخت کرتا ہوں 6 لاکھ میں، لیکن میں آپ کو ساتھ یہ بھی تنقید کرتا ہوں کہ آپ نے کسی اور کے پاس فروخت نہیں کرنی، میں واپس لوں گا آپ سے 8 ماہ کے بعد، اور میں 6 لاکھ کے ساتھ آپ کو 6,50,000 روپیہ دوں گا، یعنی کہ آپ کے 6 لاکھ کے ساتھ میں 50,000 روپیہ اضافی دوں گا اور زمین میں پھر واپس لے لوں گا، تو آیا یہ سود میں آتا ہے یا کہ نہیں؟ ایک کنال زمین بیچ رہے ہیں یہ 6 لاکھ روپے کی، اور کہہ رہے ہیں کسٹمر سے کہ آپ کسی اور کو نہیں بیچنا بلکہ 6 مہینے بعد یہ زمین میں ہی واپس خرید لوں گا اور آپ کو 6.5 لاکھ روپے کی آپ سے خرید لوں گا، تو اس کے بارے میں؟ بارہا ہم نے اپنے سلسلے میں اس بات کو بیان کیا ہے کہ خرید و فروخت کے مقاصد ہوتے ہیں۔ خرید و فروخت کے مقاصد سب سے بڑا مقصد ہوتا ہے انتقال ملکیت، کہ ایک مال بیچنے والے کی ملکیت سے نکل کر خریدنے والے کی ملکیت میں چلا جاتا ہے، ٹھیک، اور خریدنے والا اس کا سفید و سیاہ کا مالک ہوتا ہے۔ صحیح، اب جی صاحب جو شرطیں بیان کر رہے ہیں کہ جناب آپ 6 مہینے کے نہیں خریدنا، یہ ہے شرط فاسد پہلی۔ ٹھیک، دوسری شرط فاسد یہ ہے کہ جناب آپ کو مجھے واپس دینی ہوگی۔ ٹھیک، تیسری صورت یہ بن رہی ہے کہ جناب اتنی قیمت میں واپس دینی ہوگی۔ تو خرید و فروخت اس طرح عارضی طور پر نہیں ہوتی، خرید و فروخت دائمی اور مستقل بنیادوں پر ہوتی ہے، اور جب خرید و فروخت ہو جاتی ہے تو سامنے والا خود مختار ہے، صحیح، جو چاہے کرے۔ تو جب کوئی شخص مال بیچتے ہوئے اس طرح کی شرطیں رکھتا ہے کہ جناب 6 مہینے کے لیے بیچ رہا ہوں اور مجھے ہی واپس بیچنی ہے، یہ شروط فاسدہ ہیں۔ اس طرح کی شرطیں سودے میں رکھنا گناہ کا کام ہے، ایسا سودا کرنا گناہ کا کام ہے۔ اب کیا ایسی غرض ہے کہ یہ اس طرح ہی کرنا چاہتے ہیں؟ تو ان کی اغراض اور طریقوں سے پوری ہو سکتی ہیں، تو اس کے لیے یہ انفرادی طور پر کسی بھی دارالفتہ اہل سنت کی شاخ میں آ کر رہنمائی لیں، تو انشاءاللہ العزیز ان کو متبادل بتایا جائے گا کہ آپ یوں نہیں یوں کر لیں، تو آپ کے لیے جائز ہے۔ ٹھیک ہے، بیان کریں آ کے کہ سودا ہم کیوں کر رہے ہیں، اس کے پیچھے اسباب اغراض کیا کیا ہیں؟ ہیں؟ جی ٹھیک ہے۔